باوقار علماء کرام بالخصوص صدر جلسہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معین الدین صاحب قبلہ المعروف پیارے میاں مدد اللہ العالی والنورانی نقیب ہندوستان حضرت مولانا مختار احمد حبیبی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا شفیع احمد صاحب قبلہ اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام حضرت حافظ احمد اعظمی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و شورائے اسلام دور و نزدیک سے آنے والے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مجھ سے پیشتر مقرر حضرت پیارے میاں صاحب قبلہ نے بھی 2 بار سلام کیا، تو آپ نے محبت بھرے انداز میں دوبارہ جواب دیا۔ لگ رہا ہے مجھے بھی 2 بار سلام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سامنے انجمن رضائے مصطفیٰ کے جو ممبران بیٹھے ہیں یہی پہلی بار سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور دوسری بار میں سارے افراد جواب دیتے ہیں، اس لیے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی دوبارہ سلام کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ محبت بھرے انداز میں خلوص کے ساتھ سلام کا جواب دیں گے تو آئیے دوبارہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ اب آپ بھرپور انداز میں سلام کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی دیکھیے رائٹ سائیڈ میں جتنے بیٹھے ہیں، داہنی طرف جتنے بیٹھے ہیں، سبھی لوگوں نے سلام کا جواب دیا، مگر یہ بائیں طرف جو کھڑے ہیں اب تک یہ خاموش ہیں، چپ رہے۔ لگ رہا ہے کہ جو لوگ سامنے چیئر پر بیٹھے ہیں یہ لوگ اردو اور عربی سمجھتے ہیں، اور بائیں طرف بیٹھنے والے یہ انگلش سمجھتے ہیں، تو آئیے انگلش کے مادھیم سے آپ تک سلام پہنچائیں۔ امید ہے کہ آپ سلام کا جواب تیسری بار بھرپور انداز میں دیں گے۔ In the name of Allah, the most beneficent and merciful, oh my dear and brothers, Assalamu alaikum ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگ رہا ہے آپ لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ حضرات پر سکوت طاری ہے اور بڑی ہی خاموشی کے ساتھ شانتی کا پتلا بن کر بیٹھے ہیں۔ شاید چاہے جس انداز میں اشعار کو سنائے، آپ پر کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے اندر کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، نہ آپ کا سر ہل رہا ہے، نہ آپ کی زبان ہل رہی ہے۔ میں نے نقیب جلسہ کو بھی دیکھا، بھرپور انداز انہوں نے نعرہ تکبیر کی صدا بھی بلند کی، تو ایسا لگا کہ اس عظیم مجمع میں بھی یہ اکیلے ہیں، یا تو یہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر رہے ہیں اور اسٹیج والے جواب دے رہے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو نذرانہ والے ہیں وہی تکبیر کی صدا بلند کر دیں گے اور وہی جواب بھی دیں گے۔ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں تو سوچ کر آئے ہیں، گھر سے تہیا کر کے آئے ہیں کہ ہم جائیں گے محفل میں مگر کچھ بولیں گے نہیں۔ ہو سکتا ہے بیشتر لوگ شادی شدہ ہیں، گھر سے چلے ہوں گے تو بیگم نے وعدہ کرا لیا ہوگا، یا تو جاؤ نہیں جاؤ گے تو کچھ بولو نہیں ہے، تو اگر وعدہ کر کے آئے ہو تو اب وعدہ پورا ہو گیا، چپی توڑیے، نبی کے نام پر بولیے یا رسول اللہ۔
اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ دیکھیے آگے والے بول رہے ہیں مگر پیچھے والے اب تک خاموش بیٹھے ہیں، پیچھے والے، بیچ والے، آگے والے مل جل کر بولے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلى رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث باولا وشو يشغل کی براد اور بھوشیتی سومتی اشمما زمارو یاد ودتم جگدپتی شانتی 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 Their heart come to you from Allah. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ارے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم مچل کر سری چند پرکاش جی کہتے ہیں اے قاضی سعد اللہ پورا کے لوگوں، جس نبی کے نام پر تو نے جلسہ سجایا ہے وہ نبی کسی ایک ورگ وشیش کے لیے رحمت نہیں ہے، ساری جنتا جناردن کے لیے رحمت، سب کے لیے کرپوان ہے، سب کے لیے دیاوان ہے، وہ نبی کرپاشیل ہے، وہ نبی دیا درشٹی کرنے والے ہیں۔ بڑی محبت سے کہتے ہیں دنیا والو یار سے مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے، یار سے مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے، ارے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے، جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے۔ ایک پنڈی جی ہے، پنڈی جی کا بھی ہردے مچل رہا ہے، ان کا بھی دل مچل رہا ہے، اور پنڈت جی بڑی محبت سے کہتے ہیں، وہ پنڈت جی بڑی ہری کشن شرما جی جن کا نام ہے، کہتے ہیں جی چاہتا ہی کوچے انوار میں چلوں، جی چاہتا ہے کوچے انوار میں چلوں اور اپنے رسول پاک کے دربار میں چلوں، اپنے رسول پاک کے دربار میں چلوں۔ تو دوسرے پنڈت جی ہیں پنڈت برجناتھ جی، وہ کہتے ہیں یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری ہے، یہ عرض مدینہ ہے کہ
فردوس بری ہے، طیبہ کی یہ گلیاں ہے کہ جنت نشی ہے، طیبہ کی یہ گلیاں ہے کہ جنت نشی ہے۔ اور کہتے ہیں ہندو ہوں میں، اسلام سے بہت دور ہوں، لیکن ہندو ہوں میں، اسلام سے بہت دور ہوں، لیکن ارے مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پہ یقین ہے، مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پہ یقین ہے۔ شری کیلاش شرما جی کہتے ہیں دنیا والوں نبی کی بات کر رہے ہو، ارے نواز نبی سے بھی محبت کر لو، کام بن جائے گا۔ کہتے ہیں شبیر گگن کے تاروں سے، شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں، شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں، کربل کے کٹیلے جنگل کو بیکنٹھ بنائے جاتے ہیں، کربل کے کٹیلے جنگل کو بیکنٹھ بنائے جاتے ہیں۔ اور جناب احمد صاحب دلہ توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں کوفہ کے ادھرمی کیا جانے، کوفہ کے ادھرمی کیا جانے اس ونش کے مریاداؤں کو، کوفہ کے ادھرمی کیا جانے اس ونش کے مریاداؤں کو، ارے شبیر کا دل رکھنے کے لیے جبریل بلائے جاتے ہیں، شبیر کا دل رکھنے کے لیے تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، شبیر کا دل رکھنے کے لیے جبریل بلائے جاتے ہیں، اور بڑی محبت سے کہتے ہیں ہندو ہوں میں اچھا ہوں، کہتے ہیں ہندو ہوں میں اچھا ہوں، کہتے ہیں ہندو ہوں میں اچھا ہوں، ہندو ہوں میں اچھا ہوں ان کلمہ پڑھنے والوں سے، کہتے ہیں ہندو ہوں میں اچھا ہوں ان کلمہ پڑھنے والوں سے جو احمد کے پریمی بنتے ہیں ناتی کو ستائے جاتے ہیں، جو احمد کے پریمی بنتے ہیں ناتی کو ستائے جاتے ہیں۔ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واقعی میں بہت دور سے آیا ہوں اور ضلع دیوریا سلیم پور سے آیا ہوں۔ یہ جناب شاعر اسلام احمد اعظمی صاحب قبلہ نے میرے موبائل پر مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور یہاں آنے کے لیے میں نے ان سے ایگریمنٹ کیا اور بذریعہ ٹرین میں برانس کی دھرتی پر پریزنٹ ہوا۔ اب یہاں کا جذبہ دیکھنا ہے، ادھر سے اشارہ کر رہے ہیں ترنم کے ساتھ پڑھیے، اس لیے دو تین شعر سن لیجئے۔ یہ تو کہتے ہیں اردو میں بھی پڑھیے، بھوجپوری پڑھیے، انگلش پڑھیے، بنگلہ پڑھیے، پنجابی پڑھیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کیا کیا پڑھوں، میں سنسکرت پڑھوں کہ بنگلہ پڑھوں کہ پنجابی پڑھوں کہ بھوجپوری پڑھوں، کیا پڑھوں؟ بہرکیف ان کا حکم ہے، اگر آپ بھی سننے کا مزاج رکھتے ہو تو بولیے، دو شعر میں سب پڑھ دے رہا ہوں۔ سننے کا مزاج ہے تو سنیے، میری تقریر میں آپ کو بولنا ہوگا، لیکن جب میں بول کر چپ ہو جاؤں تب آپ بولیے گا، اور جب آپ بول کر چپ ہو جائیں تب میں بولوں گا۔ یہ سمجھوتا ایکسپریس دونوں حضرات مل کر چلائیں، ہے نا؟ تب محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور پیار سے کہیے، بس اتنی ہی آواز ہے۔ آپ لوگوں کا وائلوم اتنا ڈاؤن کیوں ہے؟ لگ رہا ہے بیٹری چارج نہیں ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ، مطلب سماج فرمائیے۔ اس بزم مصطفیٰ میں، ارے اس بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، انوار چھا رہے ہیں اس بزم مصطفیٰ میں، ارے انوار چھا رہے ہیں، انوار
چھا رہے ہیں اس بزم مصطفیٰ میں اس بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں دیدار کر لو لوگو وہ سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں دیدار کر لو لوگو ارے سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں پیار سے بولیے ذرا مچل کر بولیے اللہ نے جلائی ارے دوزخ کی آگ لے کے دوزخ کی آگ لے کے اللہ نے جلائی اللہ نے جلائی دوزخ کی آگ لے کے ارے آنسو بہا کر وہ آقا بجھا رہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے جنت بنایا نیکوں کو بسانے کے لیے اور دوزخ کو بنایا بروں کو جلانے کے لیے جس نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں اس نبی کا کرم تو دیکھیے اللہ نے جلائی ارے دوزخ کی آگ لے کے دوزخ کی آگ لے کے اللہ نے جلائی اللہ نے جلائی دوزخ کی آگ لے کے ارے آنسو بہا بہا کر وہ آقا بجھا رہے ہیں یہ امت بچا رہے ہیں یہ امت بچا رہے ہیں تڑپ کر بولیے آپ تمامی حضرات حسینی ہیں نا ارے بولیے ہیں کہ نہیں پیار سے کہہ دیجئے یا حسین اور محبت سے کہیے یا حسین اس شعر کو جب میں نے گجرات کی سرزمین پر سورج شہر میں پڑھا تھا تو ہر دیوانے حسین مچل اٹھا تھا اور جھوم گیا تھا اب میں دیکھتا ہوں بنارس کی سرزمین پر یہ کاشی کے دھرتی پر دیوانے حسین کا کیا عالم ہوتا ہے شعر سماعت فرمائیے مچل جائیے گا محشر میں آ کے کہہ دیں اتنا حسین اعظم پیارے حسین اعظم سب کے حسین اعظم میرے حسین اعظم محشر میں اور جنت میں آؤ لوگ وہ نانا بلا رہے ہیں اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور نصیر الدین چترویدی صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ دستے کرم تو دیکھو یہ میرے مصطفیٰ کا یہ میرے مصطفیٰ کا دستے کرم تو دیکھو یہ میرے مصطفیٰ کا دستے کرم تو دیکھو یہ میرے مصطفیٰ کا ارے بھر بھر کے جام کوثر
کوثر سب کو پلا رہے ہیں، سبحان اللہ، سب کو پلا رہے ہیں، ہم کو پلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں۔ جتنے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی اگر عاشق رسول ہے تو نعرہ لگا دے، میں سمجھ جاؤں کہ واقعی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ شیر آخری شیر سماعت فرمائیں حضرت گھاسی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ عشق نبی بسا کر، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت گھاسی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے لوگوں کو محبت ہے۔ شیر سماعت فرمائیے۔ عشق نبی بسا کر جو شخص مر گیا ہے، جو شخص مر گیا ہے، عشق نبی بسا کر جو شخص مر گیا ہے، ارے اس لاش کو فرشتے ارے کاندھا لگا رہے ہیں، کاندھا لگا رہے ہیں، اس پسند مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، انوار چھا رہے ہیں۔ پیار سے بولیے، ذرا مچل کر بولیے، سبحان اللہ۔ اور مہینہ مو شکون جاگ جانے، دونج جوت سے کاری کچھ نیارا، اور تاہ محمد ناؤ پکارا۔ پیار سے بولو، مچل کر بولو، وہ نبی سرب جنتا کے لیے، ساری جنتا جنابن کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ یہی تو بات ہے، ہر پل کے لوگ ان کی تعریفوں پر شنسا کرتے ہیں۔ جب میں نے پنجابی سے پوچھا، اے پنجابی اس کی فوان کو جانتا ہے یا نہیں، اس کی دیابان کو جانتا ہے یا نہیں؟ پنجابی سے جب میں نے پوچھا اس آقا کو جانتا ہے یا نہیں، اس مدینے کے مہاراجا کو جانتا ہے یا نہیں، تو پنجابی کہتا ہے میں جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، اس لیے ان کی تعریف و پرشنسا اپنے بھاشا اپنی زبان میں کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس طرح سے، تو پنجابی مچل کر کہنے لگا کہ میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا، تو میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا، میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا، میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا، ارے کدی مینوں بھی بلاوے اس در پہ، کدی مینوں بھی بلا لے اس در پہ، کدی میں وہ بھی تمام پوری کر دے، مدینے وچ رہن والیا، مدینے وچ رہن والیا، میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا، میرے سوڑی تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سنیں گے احمد بھائی پھر پڑھیے، حضور پھر پڑھیے۔ او میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا۔ میں تو گھڑی دیکھ رہا ہوں تو مایوس ہو جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے جموں تبھی پکڑنا ہے، لیکن سبحان اللہ آپ لوگوں کا عشق دیکھتا ہوں تو میں آپ لوگوں کے طرف مائل ہو جاتا ہوں۔ تو میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا، میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا، کدی مینوں بھی بلانے اس در پہ، کدی مینوں بھی بلانے اس در پہ، کدی مینوں بھی تمنا پوری کر دے، مدینے وچ رہن والیا، مدینے وچ رہن والیا، میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا، ارے دم دم یاد تیری دل وچ رہنی ہے، دم دم یاد تیری دل وچ رہنی ہے،
روزیا دیا کیا دی رندی نہ ترکندی ہے روزیا دیا کیا دی رندی نہ ترکندی ہے کہ ساڑو ساپ سے گنبد دکھلاتے ساڑو ساپ سے گنبد دکھلاتے کدی میں وہ بھی تمام پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا مدینے وچ رہن والیا میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا پیار سے بولو دیکھیں نبی کے جلسہ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں دل میں تصور کیے ہوئے ہیں کلپنا کر رہے ہیں آقا زندگی میں ایک بار ہی صحیح روزے کا دیدار ہو جائے آپ کا پیار ہو جائے میرا ادھیار ہو جائے اس زندگی کا بیڑا میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا میرے سوڑی مدینے وچ رہن والیا لمبے لمبے زلف تیری اکھیاں نورانی ہیں لمبے لمبے زلف تیری اکھیاں نورانی ہیں لمبے لمبے زلف تیری اکھیاں مستانی ہیں لمبے لمبے زلف تیری اکھیاں نورانی ہیں سوڑیے یہ سب تیری دنیا دیوالی ہے ارے سوڑیے یہ سب تیری دنیا دیوالی ہے کہ ایک نور جھلک دکھلا دے ایک نور جھلک دکھلا دے کدی میں وہ بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والی مدینے وچ رہن والی میرے سوڑی مدینے وچ رہن والی میرے سوڑی مدینے وچ رہن والی تو ایک انگریز سے پوچھا اے انگریز تو نبی کو جانتا ہے یا نہیں اس کے پابان مصطفیٰ کو جانتا ہے یا نہیں اس دیابان آقا کو جانتا ہے یا نہیں جنہوں نے روتے ہوئے یتیم کو جنہوں نے انات کو اپنے دامن میں شفا دیا ہے تو روتا ہوا یتیم مسکرانے لگا ہے انگریز کہتا ہے ہاں میں جانتا بھی ہوں اور ان کی تعریف بھی کرتا ہوں اس لیے انگریز انگلش میں تعریف کر رہا ہے کہ give me a chance to give me a chance to go to Medina because there is no city is like Medina because there is no city is like Medina Are my golden is Medina my golden is Medina my beautiful is Medina my beautiful is Medina are sweet Medina are sweet Medina because there is no city is like Medina پیار سے بولیے سبحان اللہ مچل کر بولیے سبحان اللہ یو پی کے دھرتی سے بہار کی طرف سفر کیا اور بہاری سے پوچھا اے بہاری میرے آقا کو جانتا ہے یا نہیں تو بہاری کہتا ہے ہم نے پوچھا جانا تو مانا کیسے کس طرح سے تو بہاری کہتا ہے آقا کی بات کر رہے ہو آقا سندر ہے بلکہ اتی سندر ہے کہہ دو سبحان اللہ ہم نے پوچھا کس طرح سے تو بہاری کہتا ہے کہ ان کا سندر مکھڑا جیسن قرآن لاگیلا قرآن لاگیلا ان کا سندر مکھڑا جیسن قرآن لاگیلا اور گیسوے محمبر جزدان لاگیلا جزدان لاگیلا پیار سے بولیے اور مچل کر بولیے چم 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 کے بھی حلیمہ کی جھوپڑیاں ریم جھیم برسے رحمت کے بداریاں ریم جھیم برسے رحمت کے بداریاں کتنا سندر کتنا پیارا مہمان لاگلا کا سندر مکھڑا جیسن قرآن لاگلا قرآن
लागेला, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो आइए बिहार की तरफ से जब चलते हैं तो बंगाल की धरती पर कदम रखते हैं। बंगाली से पूछा जाए, ये बंगाली तूने आका को जाना या नहीं, तो बंगाली क्या कहता है? मोहब्बत के साथ एक बंगाली कहता है, बड़ी अकीदत से कहता है, बड़ी ही श्रद्धा के साथ बंगाली कहता है, बड़ी मोहब्बत से बंगाली कहता है कि हम प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि शाही मदीना पर कोरीदा हमर सफीना, नबी जी पर कोरीदा हमर सफीना। और चंपा और चमेली रे खुशबू भालो लागे ना, चंपा और चमेली रे खुशबू भालो लागे ना। अरे भालो लागे अभी को नबी का खाए पसीना पर कोरीदा अमर सफीना। अब आइए गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाए, आप नबी को जानते या नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिना मोहम्मद पार न हो, वेद पुराण सातमा तो भागो और तहे पढ़ना कुछ बात मैं राखो। प्यार से बोलो और मचल करे बोलो और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे मुझे प्यास लगी, हजरत शायर इस्लाम अहमद बनारसी साहब, अहमद आजमी साहब से मैंने पानी मांगा। मैंने जब इनसे पानी मांगा, इन्होंने कहा पानी है। बगल में बैठे हुए मौलाना ने कहा नहीं हुजूर वाटर है। इतने में नकीबे जलसा ने कहा नहीं। फारसी में इन्होंने कहा आब है। इतने में हजरत अल्लामा शफी साहब ने कहा नहीं, ये अरबी में इन्होंने कहा ये माँ है। उसके बाद एक साहब ने कहा नहीं चतुर्वेदी साहब ये तो जल है। अब मैं पानी को बगौर देखने लगा, या अल्लाह ये पानी है कि आब है कि वाटर है कि ये जल है कि ये माँ है या आब है। अब कई नामों से एक पानी को याद किया जाने लगा। मैंने पानी को गौर से देखना शुरू किया। जब आब कहा गया तो पानी का कलर और टेस्ट नहीं बदला। जब वाटर कहा गया तो पानी का रंग और रूप नहीं बदला। जब उसे जल कहा गया तो उसकी शुद्धता में कोई खराबी नहीं आई। मैंने कहा ये लोगों, कई नामों से एक पानी को याद किया गया तो पानी का टेस्ट नहीं बदला, पानी का रंग और रूप नहीं बदला, पानी का कलर नहीं चेंज हुआ, पानी का जायका नहीं बदला, पानी में कोई खराबी नहीं हुई। तो मालूम ये हुआ शब्दों के अंतराल से वस्तु की असलियत नहीं बदलती। अगर कई भाषाओं में उस आका और दाता की प्रशंसा की जाए तो उनका करम सब परेशान में कोई खराबी नहीं आती। सुभान अल्लाह। कोई बंगला में याद कर रहा है, कोई फारसी में याद कर रहा है, कोई अरबी में याद कर रहा है, कोई जो है इंग्लिश में याद कर रहा है, कोई संस्कृत में याद कर रहा है। मैंने एक विद्वान पंडित से पूछा आप उस आका को जानते हो या नहीं? ऋग्वेद का अध्ययन तूने किया है, सामवेद का अध्ययन तूने किया है, अथर्ववेद का अध्ययन तूने किया है और तूने यजुर्वेद का अध्ययन किया है, 18 खंड पुराण को पढ़ा है, लेकिन उस आका के बारे में कुछ जाना या नहीं? तो बड़ी मोहब्बत से झूम कर कहते हैं कि आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। अरे मंगलम मंगलम हे नबी मंगलम, अरे मंगलम मंगलम हे नबी मंगलम। दुख हरम सुख करम जीवन मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवन मंगलम। अरे मंगलम प्राणदाता मही मंगलम, मंगलम प्राणदाता मही मंगलम। आपका नाम मंगलमय हो, आपका नाम मुबारक, आपका नाम मुबारक। आपके लिए खुश आमदीद है, आपके लिए वेलकम है। आप तो वो हैं अगर सारा
کر دیں تو کنکڑ میں بھی جان اور پران آ جائے. پیار سے بولو سبحان اللہ, ذرا مچل کر بولو. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ بتائیے یہ نقیب ہندوستان حضرت مولانا مختار احمد حبیبی, یہ بتائیے یہ جنم کے پہلے سے اناؤنسر ہے یا جنم کے بعد؟ ارے بولو یار, جنم کے پہلے ہوتا ہے جنم, بعد میں کرم اور دھرم. پہلے ہوتا ہے, بولو ہے نا, چاہے کسی کا بھی, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بودھسٹ ہو, جینسٹ ہو, گورا ہو, کالا ہو, ڈاکٹر ہو, ماسٹر ہو, ٹیچر ہو, ٹیچر. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت شاعر اسلام احمد اعظمی صاحب پہلے دھرتی پہ انہوں نے جنم لیا, بعد میں شاعر اسلام ہو گئے, قرآن کی تلاوت کی حافظ قرآن ہو گئے. ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں پہلے ان لوگوں کا جنم ہوا, بعد میں یہ کچھ بنے, جنم کے بعد ہی عہدہ ملتا ہے, جنم کے بعد ہی مقام و منصب حاصل ہوتا ہے. اور ہے کہ نہیں؟ جنم سے پہلے آپ لوگ بنارسی ساڑی کا تانا بانا نہیں بولتے تھے, جنم کے بعد ہے نا, پہلے جنم بعد میں دھرم اور کرم. کیا کبھی آپ لوگوں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس کا جنم نہ ہوا ہو اور ڈی ایم پہلے بن گیا, جنم نہ ہوا ہو پی ایم بن گیا ہو, دھرتی پر جنم نہ لیا ہو اور راشٹرپتی پہلے بن گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ دھرتی پر جنم نہ لیا ہو کالج کا پرنسپل بن گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ سمبھو نہیں, یہ اسمبھو ہے. یہ ممکن نہیں, ناممکن ہے کہ جنم نہ ہوا ہو تو جنم نہ ہوا ہو بن گئے. ایسا کبھی ہوا نہیں. نقیب جلسہ کا پہلے دنیا میں جنم ہوا, ماں باپ نے مختار احمد نام رکھ دیا, سلسلے میں داخل ہوئے حبیبی کہلائے, اناؤنسر بھی کرنے لگے, اناؤنسر کہلائے. جناب شاعر اسلام احمد اعظمی کا جنم ہوا, ماں باپ نے احمد نام رکھ دیا, پڑھنے لگے نعت شاعر کہلائے. کہہ دو سبحان اللہ. جناب اسلام صاحب مخدوم پوری پہلے ان کا جنم ہوا, بعد میں نعت خوانی انہوں نے شروع کیا. یہ حضرت علامہ صاحب قبلہ پہلے ان کا جنم ہوا, مقرر بعد میں بنے, پہلے جنم ہوا عالم بعد میں بنے, پہلے جنم ہوا فاضل بعد میں بنے, پہلے جنم ہوا ہے مدرس بعد میں بنے ہیں. معلوم یہ ہوا پہلے جنم ہوا, بعد میں کچھ بنتا ہے. اور آگے بڑھتے چلیے, گھوسی کی سرزمین پر چلیے, پہلے جنم ہوا امجد علی کہلائے, صدر الشریعہ بعد میں بنے ہیں. مبارک پور کی دھرتی پر چلیے, پہلے جنم ہوا عبدالعزیز کہلائے, حافظ ملت بعد میں بنے ہیں. اور چلیے کچھوچا کی دھرتی پر چلیے, پہلے جنم ہوا اوحد الدین کہلائے, مخدوم کچھوچا بعد میں بنے ہیں. اجمیر کی سرزمین پر چلیے, پہلے جنم ہوا سنجر کی دھرتی پر معین الدین کہلائے, غریب نواز بعد میں بنے ہیں. اور آگے بڑھیے بغداد کی سرزمین پر چلیے, پہلے جنم ہوا اب محی الدین عبد القادر کہلائے, غوث الاعظم بعد میں بنے ہیں. اور آگے بڑھیے, پہلے جنم ہوا علی کہلائے, حیدر کرار بعد میں بنے ہیں. پہلے جنم ہوا عثمان غنی کہلائے, ذوالنورین بعد میں بنے ہیں. پہلے جنم ہوا عمر بن خطاب کہلائے, فاروق اعظم بعد میں بنے ہیں. جب دھرتی پر جنم ہوا ابو بکر بن قحافہ کہلائے, صدیق اکبر بعد میں بنے ہیں. اور آگے بڑھتے چلیے, پہلے دھرتی پر جنم لیا حضرت عیسیٰ کہلائے, روح اللہ بعد میں بنے ہیں. دھرتی پر آئے حضرت اسماعیل کہلائے, ذبیح اللہ بعد میں بنے ہیں. دنیا میں آئے ابراہیم کہلائے, خلیل اللہ بعد میں بنے ہیں. دنیا میں آئے موسیٰ کہلائے, کلیم اللہ بعد میں بنے ہیں. دنیا میں آئے یوسف کہلائے, صدق اللہ بعد میں بنے ہیں. دنیا میں آئے نوح کہلائے, نجیب اللہ بعد میں بنے ہیں. ارے دنیا میں آئے ہم سبوں کے باپ, باپوں کے باپ حضرت آدم کہلائے, منو کہلائے, حضرت آدم کہلائے,
صفی اللہ بعد میں بنے ہیں، مگر ہمارے اور آپ کے آقا اور دادا کا جنم ابھی دھرتی پر ہوا نہیں، رسول اللہ پہلے بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، بھائی سبحان اللہ۔ عرش پہ لکھے گا یوگوانا، عرش پہ لکھے گا یوگوانا، کل ناموں میں وہاں پر دھانا۔ اللہ نے دھرتی سے پہلے، آسمان سے پہلے، انسان سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، جن سے پہلے، بشر سے پہلے، حجر سے پہلے اور خشک و تر سے پہلے، ثمر سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ تو پرشنسا کرتے ہوئے کہتے ہیں آدم جانا یا ایمان اور مہیمم ہو شکل جگ جان۔ اللہ نے چاہا میں سرشٹی کی رچنا کروں، دھرتی پر مانو کو بساؤں، دھرتی پر انسان کو بساؤں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے ایک نور وبھاجت کیا، اس نور کا نام آسمانی نام احمد رکھ دیا اور زمینی نام محمد رکھ دیا۔ آؤ پیارے اب قرآن سن لو، پہلے تو قرآن سنا ہے، اب قرآن سن لو۔ قرآن میں لکھا ہے اجان ہے تو کرے مہامدند کارناش ودھایم ہی تردیت ویویکا۔ کہے دنیا والو جب اجانتا پھیل جائے گی، جب اجانتا کا اندھکار ہوگا، ہر طرف بھرشاچار ہی بھرشاچار ہوگا، بیٹا ماں کے آنچل کو دشن کر رہا ہوگا، باپ بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوگا، ایسی اجانتا ہوگی، باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہا ہوگا، ایسی اجانتا ہوگی کہ سہاگنوں کو ان کے پتی کے چتا پر زندہ جلایا جا رہا ہوگا، ستی پتی ورتا کا دھرم بتایا جا رہا ہوگا، ایسا گھور انیائے جب ہو رہا ہوگا دھرتی پر، ایسا پاپ جب ہو رہا ہوگا، ایسے سمے میں محمد سنسکرت کا شبد ہے، مگر عربی میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو نبی کا نام محمد ہوگا۔ بتایا ہے دنیا والوں جب دھرتی پر اتیاچار ہو رہا ہوگا، گھور پاپ ہو رہا ہوگا، باپ بیٹیوں کی ہتیا کر رہا ہوگا، تو ایسے سمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی پر ایشوریہ پرکاش لے کر یعنی خدا کا نور لے کر آ جائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، پیار سے بولیے، مچل کر بولیے اور پیار سے بولیے۔ اسی لیے تو کہا جس کا میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا، سیٹلمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، سیٹلمنٹ ہو گیا، جس کا میرے نبی سے، جس کا میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، اور جنت بھی اس کے ہاتھ میں پرماننٹ ہو گیا، پرماننٹ ہو گیا، پرماننٹ ہو گیا، پرماننٹ ہو گیا۔ اور ایک شعر اور سماعت پیارے میاں صاحب قبلہ کی جو تقریر ہوئی اس شعر میں میں ڈھال رہا ہوں۔ الجھے گا جو نبی سے تو تاریخ ہے گواہ، تاریخ ہے گواہ، آج تاریخ ہے گواہ، الجھے گا جو نبی سے، ارے الجھے گا جو نبی سے تو تاریخ ہے گواہ، آج تاریخ ہے گواہ، ارے دونوں جہاں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا،
دونوں جہاں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پیار سے بولیے اور مچل کر بولیے۔ نشانی بتائی گئی ہے دنیا والوں، جب وہ دھرتی پر آئیں گے ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو یہ نشانی بتائی گئی، شمبک کی راماتوں اننگا امالو کہ ننسی چتر پتنگا۔ کائے دنیا والو شمس وکرما جیت میں وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ دھوتی نہیں پہنیں گے بلکہ سر پر پگڑی باندھیں گے، ماما باندھیں گے، سر پر چوٹی نہیں رکھیں گے بلکہ چہرے پر وہ داڑھی رکھیں گے۔ بھوشیواڑی کی جا رہی ہے، پہچان بتایا جا رہا ہے، ایک اور پہچان بتایا گیا۔ اے دنیا والو جب وہ آئیں گے مہینہ کیا ہوگا، تاریخ کیا ہوگی؟ تو بتایا گیا دوادشیم شکل پکشسیہ مادھو ماسی مادھوم۔ دوادشیم شکل پکشسیہ جو ہندی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایکادشی گیارہ کو کہتے ہیں، دوادشی 12 کو کہتے ہیں۔ بتایا ہے دنیا والو جب وہ رحمت والے آقا کی پوان دیوان مصطفیٰ جب دھرتی پر آئیں گے، جب دھرتی پر آئیں گے تو چاند کے مہینے کی 12 تاریخ کو بہار کے موسم میں، بہار کے مہینے میں یعنی ربیع الاول شریف میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، اسے بھی ثابت ہو گیا آقا کی تاریخ پیدائش کیا ہے، مہینہ کیا ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ 12 ربیع الاول شریف کو اس دھرتی پر آئے، اس دھرتی پر آئے۔ اور آگے آئیے وشنو پران میں لکھا ہے کہ سنو سنو وہ نبی کی بات کیا ہے، بتایا ہے مدوائے پرتیورتو جشوانا شنجو ماڑی پر جا دھنن چرچتو پریپاڑ سمنگلا۔ کائے مدوائے پرتیورتو جشوانا شنجو ماڑی پر جا دھنن چرچتو پریپاڑ سمنگلا۔ بتایا ہے دنیا والو احمد سنسکرت کا شبد ہے مگر جب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو احمد ہوگا۔ بتایا ہے دنیا والو جب وہ دھرتی پر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اور جیسے دھرتی پر آئیں گے مڑی کے طرح سے چمکیں گے، نور بن کر چمکیں گے، مڑی کے طرح سے چمکیں گے، نور بن کر چمکیں گے۔ میرے مصطفیٰ اپنے ماں کے شکم اطہر سے جب آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، قدم رکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ اتنا روشن ہے، جنت کی حوریں آئی ویلکم کہنے کے لیے، سواگتم کہنے کے لیے، مرحبا کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ جنت کی حوروں نے جب آقا کا چہرہ دیکھا، روپ سروپ دیکھا، تو جنت کی حوروں نے حضرت آمنہ بیوی کو بدھائی دینا شروع کیا، اور جنت کی حوروں نے کہنا شروع کیا کہ آمنہ بیوی تو ہرے مکنہ میں ہو، مکنہ میں آمنہ بیوی تو ہرے مکنہ میں ہو، مکنہ میں۔ ارے چاند اترل با دیکھا اگنا میں، چاند اترل با دیکھا اگنی میں۔ جنت کی حوریں جنت میں گئی، آپ کے حسن کا چرچا کرنے لگی، آپ کی سیرت کا چرچا کرنے لگی۔ حضرت جبریل سنتے ہیں، دھرتی پر آتے ہیں، ہر ماں کا بچہ دیکھتے ہیں، ہر ماں کی گود کو دیکھتے ہیں، کوئی بچہ ایسا سندر ہے یا نہیں، آپ کی مثال کوئی ہے یا نہیں۔ جب کوئی نہ ملا حضرت جبریل بارگاہ رسول میں آ گئے، عرض کرنے لگے جبرائیل امی ہرا جگہ گھوم کے کہلن آقا کے نور قدم چوم کے، تو ہر ایسا تو ہر ایسا نہ کہ ہو جہنم میں، ہو جہنم میں۔ ارے چاند اترل با دیکھا اگنا میں،
چاند اترلوا دیکھا اگنی میں پیار سے بولیے اور مچل کر بولیے اور محبت سے بولیے. دائی حلیمہ نے جب سرکار کو اپنے گود میں لیا اے میروائے پرتیور تو جشوان سنجو مڑی کی طرح سے چمکیں گے. حضرت حلیمہ سرکار کو جو اپنے گود میں لے کر اپنے گھر گئی. حضرت حلیمہ کی جھوپڑی بھی روشن ہو گئی. گھبرائے نہیں, بس چند منٹ میری اور تقریر ہوگی, اس کے بعد آپ شورائے کرام سے نعت پاک سماعت کریں گے اور پھر بقیہ جو مقرر حضرات ہیں ان کی آپ تقریر سماعت کریں گے. میرے پاس بھی وقت بہت کم ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کم ہی وقت میں آپ سے مخاطب ہو کر پھر میں گزر جاؤں. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور من نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو, جنتی مسلمانوں, آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیتل کی گائے سے ایک بزرگ نے 5 بالٹی دودھ دیا. کتنا آپ دودھ سکو گے؟ 5 بالٹی دودھ دیا پیتل کی گائے. ایک اللہ کے ولی نے پیتل کی گائے سے کتنا دودھ دیا؟ 5 بالٹی. بولے یار کتنا؟ اگر آپ دودھنا چاہیں تو 1 پاؤ بھی نہیں دودھ پائے. بولے ہے نا, پیتل گائے کو چاہے جتنا نچوڑو دودھ ملے گا. ارے 1 پاؤ تو 1 پاؤ, 1 قطرہ بھی آپ کو نصیب نہ ہوگا. ہے کہ اللہ کے ولی نے پیتل کی گائے سے 5 بالٹی دودھ دیا. میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے سماعت کیجئے. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ حضرت حلیمہ سرکار کو جب اپنے گود میں لے کر اپنے جھوپڑی میں گئی, اپنے گھر گئی, تو حضرت حلیمہ کی جھوپڑی روشن ہو گئی. جھوپڑی میں اجالا ہو گیا, ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی, ہر طرف روشنی ہی روشنی. حضرت حلیمہ کے پڑوسی صبح آئے, کہا یہ حلیمہ تیرے گھر دریدرتا ہے, غریبی ہے, جس کے سبب سے شام کو چراغ جلا کر بجھا دیتی ہے, رات بھر اندھیرے میں رہتی ہے, تاریکی میں رہتی ہے, اندھکار میں رہتی ہے. آج کون ایسی سمسیا آ گئی کہ رات بھر تیرے گھر کا چراغ جلتا رہا؟ حضرت حلیمہ نے کہا قسم خدا کی ہم نے آج رات میں چراغ نہیں جلایا. کہا حلیمہ تو بات کیوں ایسی کر رہی ہے, تیرے گھر چراغ نہیں جلا تو روشنی کیسے آ رہی تھی, اجالا تیرے گھر میں کیسے رات بھر رہا؟ تو حضرت حلیمہ گھر کے اندر جاتی ہیں, سرکار کو اپنے گود میں لے کر آتی ہیں, ان کے رخ انور کو بوسہ دیتی ہیں اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آج کی رات خیر الانام آئے ہیں, آج کی رات خیر الانام آئے ہیں, ہو انام آئے ہیں, سارے نبیوں کے دیکھو امام آئے ہیں, سارے نبیوں کے دیکھو امام آئے ہیں. پیار سے بولو اور مچل کر بولو. ڈہٹا نور محمدی, ڈہٹا نبی رسول. گرو نانک جی بھی نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں, بڑی محبت سے کہتے ہیں, بڑی عقیدت سے کہتے ہیں, ڈہٹا نور محمدی, ڈہٹا نبی رسول. قدرت خدا کی دیکھ کر نانک گئے ہو سنبھول. بڑی محبت سے کہتے ہوئے کبیر داس بھی کہتے ہیں, کہتا کبیر سنا بہراگے, ابلا محمد پار نہ لاگے. کبیر داس نے بھی کہا اے دنیا والوں, مکتی چاہتے ہو, اگر بخشش چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, تو دنیا کے کسی مائی کے لال سے نہ ملے گا, وہ آمنہ کے لال سے ہی ملے گا. پیار سے بولو سبحان اللہ. ارے مچل کر بولیے اور تڑپ کر بولیے. دنیا جانتی ہے, آپ نے بھی پیپروں میں پڑھا ہوگا, چند سالوں پہلے سنیتا ولیم گئی تھی, دھرتی سے آسمان کی طرف گئی تھی, ہواؤں کے سینے کو چاک کرتی ہوئی, فضاؤں کے سینے کو چاک کرتی ہوئی منگل گرہ پر گئی تھی. جب وہاں جانے کے بعد اپنا کیمرہ دھرتی کے طرف کیا تھا تو ہر طرف اندھکار ہی اندھکار نظر آ رہا تھا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا. جب نقشہ کھولا, چنتن کیا, منن کیا, غور و فکر کیا, تو سب یہی پایا, حقیقت یہی پایا کہ یہ مدد
دھرتی پر جو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ مدھیہ دھرتی پر جو دو لائٹ نظر آ رہی ہے، یہ مدھیہ دھرتی پر جو نور کے جو پرکاش نظر آ رہے ہیں، اس نے یہ دیکھا کہ یہ مدھیہ دھرتی پر جو روشنی نظر آ رہی ہے، ارے ایک روشنی یہ کعبۃ اللہ سے آ رہی ہے اور دوسری روشنی روضہ رسول اللہ سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنتی مسلمانوں، مانور سجنوں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، انترکش میں ہی نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے اور پیار سے بولیے۔ مگر پیارے، آج تو ہر جگہ آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہر طرف دیکھ کر کے ہر طرف آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا گھاک ہے، ایک ایسا کمزرف ہے جو مسلمانوں کی بےخونی میں لگا ہوا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کبھی رب کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر وہ مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں 53 سالہ زندگی میں جب مکہ کے کافروں نے جب اسلام کو تباہ نہ کیا تو آج کون کر سکے گا؟ جب مٹھی بھر مسلمان تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، تو کوئی برباد نہ کر سکا، تو آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان کو کیسے برباد کرے گا؟ آج کوئی کیسے برباد کرے گا؟ ابو جہل نے بھی 1000 کوشش کیا تھا اسلام کو تباہ کیا جائے اور معاذ اللہ بانی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، ہر وہ کوشش کیا تھا کہ معاذ اللہ بانی اسلام کا خاتمہ ہو جائے یا اسلام کا خاتمہ ہو جائے، مگر کوئی اس کی کوشش کارگر نہ ثابت ہوئی۔ ایک شب اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، ایک راتری اپنے ساتھیوں کو بلایا، میٹنگ کیا، کہا دیکھو ہر حربہ ہمارا فیل ہے، ہر ٹیکنک فیل ہے، ہر تدبیر فیل ہے، بولو کوئی ایسی تدبیر بتاؤ جس سے بانی اسلام کا معاذ اللہ خاتمہ ہو جائے۔ ساتھیوں نے کہا اے میرے گرو، اے میرے امیر، اے میرے رئیس، اے میرے حاکم، آپ ہی بتا سکتے ہیں وہ کون ایسی تدبیر ہوگی، اس لیے کہ آپ بہت عقل مند ہیں، آپ بڑے چتر ہیں، آپ بڑے چالاک ہیں۔ ابو جہل نے کہا سنو، یہ مدھ راتری کو حرم شریف میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، حرم شریف میں عبادت کرنے جاتے ہیں، دیکھو رات ہی رات اگر کنواں اس راستے پر کھود دیا جائے، یہ بیچ راستے پر کنواں کھود دیا جائے تو رات کی تاریکی میں کنویں میں گر جائیں گے، اور جیسے ہی گریں گے اوپر سے ہم لوگ اتنا پٹائی کریں گے کہ معاذ اللہ اسی میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ساتھیوں نے کہا بڑی اچھی ٹیکنیک ہے، بڑی اچھی تدبیر ہے، اور بڑی اچھی تدبیر ہے۔ کنواں کھودا جانے لگا، ابو جہل سے ساتھیوں نے کہا دیکھیے اب تو مکمل ہو گیا، کہا نہیں اور گہرا کرو، کہا اور گہرا کرو، ساتھیوں نے اور گہرا کیا، پھر پوچھا مکمل، کہا نہیں اور گہرا کرو، اور گہرا کیا، پوچھا مکمل، کہا نہیں اور گہرا کرو۔ جب گہرا کنواں کھود دیا گیا، اوپر سے گھاس اور پتا ڈال دیا کہ کوئی دور سے دیکھ کر رک نہ جائے، گھاس اور پتا پڑا رہے گا، ان کو خبر نہ ہوگی اور اس میں معاذ اللہ گر جائیں گے۔ ابو جہل نے گھاس اور پتے سے کنویں کے منہ کو برابر کر دیا، اور اس کے بعد کہا میرے ساتھیوں پتھر لے کر کے چھپ جاؤ، میں بھی پتھر لے کر چھپ جاتا ہوں، کسی کے بھی گرنے کی آہٹ ہوگی، آواز ہوگی تو دوڑ کر آنا اور بنا پوچھے اوپر سے پتھر مارنا شروع کر دینا، اس لیے کہ فل پرمیشن میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر وہ اپنے بچنے کے لیے کہیں گے کہ ہم تمہارے سردار ہیں مگر تم لوگ چھوڑنا نہیں، کہیں رئیس ہیں مگر چھوڑنا نہیں، کہیں گے اگر ہم تمہارے امیر ہیں مگر تم لوگ چھوڑنا نہیں۔ ابو جہل کو دیکھیے کنواں کھدوا کر پتا ڈلوا کر وہ بھی ایک برکش کے آڑ میں چھپ گیا، ساتھی بھی پیڑ کے آڑ میں چھپ گئے۔ ادھر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ آدھی رات کو مدھ راتری کو بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، وہ نبی جن کے ٹھوکروں میں جنت ہے وہ آدھی رات کو خدا کی عبادت کے لیے حرم شریف جا رہے ہیں، اور تم بتاؤ تمہارے سروں پر گناہوں کی گٹھری ہے مگر دن کے اجالے میں بھی خدا کا سجدہ نہیں کر رہے ہو۔ بولو آپ نبی کے چاہنے والے ہو، غوث اعظم کے ماننے والے ہو، خواجہ اجمیری کے ماننے والے ہو، آج سے تہیا کر کے اٹھو کہ حضرت غازی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نورانی پرانگڑ میں آپ موجود ہو۔ آج خدا کو شاہد کر کے رسول اللہ کو حاضر سمجھ کے وعدہ کر لو کہ مولا ہم سے جو نماز قضا ہوئی معاف فرما، مولا آج کے بعد 5 وقت نماز ہم ادا کریں گے۔ یہ تہیا کر لو دیوانو، واقعی غازی شاہ کے آپ شہیدے بن جاؤ گے، ان کے آپ شہیدے بن جاؤ گے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔
ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ 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 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدھیہ راتری کو آدھی رات کو بستر ناز سے اٹھ رہے ہیں وضو فرما رہے ہیں حضرت جبریل آ گئے حضرت جبریل نے عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ پیار سے بولو السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ نبی نے جواب دیا وعلیک السلام یا جبرائیل معلوم ہو گیا کہ حضرت جبریل نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے بعد پہلے سلام عرض کیا ہے اس سے معلوم یہ ہوا نبی پر سلام پڑھنا حضرت جبریل کی سنت ہے اور نبی کے سلام کو روکنا عزازیل یعنی ابلیس کی سنت ہے اب تو اسپشٹ ہو گیا اب تو صاف ہو گیا کہ کون جبریلی پارٹی میں رہنا چاہتا ہے کون جبریل کی پارٹی میں رہنا چاہتا ہے اور کون ابلیس کی پارٹی میں رہنا چاہتا ہے جو نبی پر مست ہو کر سلام پڑھے سمجھ لینا کہ جبریل کی پارٹی کا ہے اور جو نبی کے سلام سے بغاوت کرے سمجھ لینا ابلیس کی پارٹی کا ہے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں لڑنے کی ضرورت نہیں معاملہ خود معلوم ہو گیا کہ جبریل کی پارٹی کا کون ہے ابلیس کی پارٹی کا کون ہے خیر کیف المختصر یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل مدھیہ راتری کو تیرا آنا کیسے ہوا پیار سے بولیے مچل کر بولیے حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے میں خدا کا سلام لے کر آیا ہوں اور اس کا پیام لے کر آیا ہوں پیار سے بولو نبی نے فرمایا جبریل میرے رب کا میرے نام کون سا پیام ہے تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو جہل جیسے آتنکوادی نے اس راستے پر کنواں کھول دیا ہے رب کا فرمان ہے راستہ بدل کر حرم شریف چلے جائیے پیار سے بولو اور محبت سے بولو گویا ابو جہل نبی کو مارنے میں لگا ہے مگر رب اپنے محبوب کو بچانے میں لگا ہے اللہ سبحان سے بولیے مچل کر بولیے ابو جہل پرتیکشا کرتا رہا انتظار کرتا رہا بھور کا سمے تھا سوچا کہیں ایسا نہیں کہ گر گئے ہو ساؤنڈ نہ ملا ہو آواز نہ ملی ہو چلو چل کر دیکھتے ہیں گرے ہیں کہ نہیں ہمارے جلوہ میں پھنسے ہیں کہ نہیں گیا دیکھنے کے لیے اندھیرا تھا ہی کنویں کے کنارے پاؤں پڑا خود ہی چلا گیا جب چلا گیا تو فول پرمیشن دیا تھا اپنے ساتھیوں کو آئے شروع کر دیا آج جوڑنے لگا ارے ہم تمہارے امیر ہیں کہا نہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہا ہم تمہارے رئیس ہیں کہا جھوٹ بول رہے ہیں کہا ہم تمہارے گرو ہیں کہا جھوٹ بول رہے ہو اتنا مارا کہ چھپرا کا چوکھا بنا ڈالا اتنا مارا کہ چہرے کا جغرافیہ بدل ڈالا اجالا ہوا چہرہ دیکھا گھبرا گئے میرے گرو غضب ہو گیا آپ کیا افسوس کر رہے ہو اب تو ہم کو اتنا مار دیا اتنا مارا اتنا پٹائی کیا جیسے کوئی ٹڈی ہو رہر کی کھیت کھا جائے کہا گرو اب کیا ہوگا کہا نکالنے کی کوشش کرو کہا کیسے نکالیں نہ یہاں کران ہے نہ جیسی بھی مشین ہے کہ ٹپ سے ڈالے جھٹ سے نکال دے گرو کیسے نکالے ہو تو ہی بتاؤ رسی لاؤ لٹکاؤں میں پکڑ کر اوپر آ جاؤں گا ابو جہل کے ساتھی گئے رسی لے کر کے آئے لٹکائے مگر رسی چھوٹی ہو گئی رسی 10 میٹر اور لائے جوڑا لٹکایا رسی اور بولیے چھوٹی ہو گئی پھر 10 میٹر رسی لائے جوڑا لٹکایا رسی پھر 20 میٹر رسی لائے جوڑا رسی
پھر 50 میٹر رسی لائے، جوڑا رسی. یہ تو لگ رہا ہے آپ لوگ وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے. ایمان بول رہا ہے، عاشق کا ایمان بول رہا ہے. رسی چھوٹی ہو گئی. ابو جہل کے ساتھیوں نے مکے کے بازار سے رسیوں کو کلیکٹ کیا. ابو جہل کو نکالنے کے لیے کنویں سے سلیکٹ کیا، مگر قدرت کا کرشمہ دیکھیے، اس نے سب کو ریجیکٹ کیا. رسی، پیار سے بولو، رسی چھوٹی ہو گئی. اس لیے کہ ابو جہل کے ساتھی رسی لٹکانے میں لگے ہیں، اور ادھر حضرت جبریل کنویں کی گہرائی بڑھانے میں لگے. ارے سوچ، جب ابو جہل کا یہ حشر ہوا، تیرا کیا حشر ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے، ارے قیامت میں اگر مان گیا. ساتھیوں نے کہا گرو اب کیا ہوگا؟ بولے اسی پہ اسٹاپ کر دیں. ابو جہل نکلا کہ نہیں نکلا، کیا ہوا سنیں گے. وقت تو میرا ہو گیا ہے، 2 سے زیادہ ہو گیا حضرات. سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ. میرے ٹرین کا وقت ہو گیا، مگر آپ جیسے عاشقوں کی دعا ہوگی، حضرت گھاسی شاہ بابا کی دعا ہوگی، ٹرین لیٹ ہو جائے گی. بس اس کو پورا کر دوں. سماعت کیجئے، محبت سے بولیے، پیار سے بولیے اور مچل کر بولیے. ابو جہل سے پوچھا ساتھیوں نے گرو اب کیا ہوگا؟ کہا چلے جاؤ چلے جاؤ، ہمیں پورن وشواس ہے کہ اب دنیا کے کوئی مائی کا لال نہ نکالے گا. ارے اب ہمیں نکالے گا تو بس آمینہ کا لال ہی نکالے گا. سبحان اللہ. کہا اب ہمیں پورن وشواس ہے کہ اب ہمیں نکالے گا تو آمینہ کا لال ہی نکالے گا. کہا جب وہ آئیں گے تو میرا ادھیار ہوگا، اس کنویں سے میرا بیڑا پار ہوگا، اس کنویں سے میرا باڑا. اسی لیے تو کہا ہے کہ سب کی بگڑی بنائی ہے ہمارا نبی، ارے سب کی بگڑی بنائی ہے ہمارا نبی، شام غم سے بچائی ہے ہمارا نبی، شام غم سے بچائی ہے ہمارا نبی. ارے حشر کی دھوپیا سے ارے ہم نہیں ڈرب، حشر کی دھوپیا سے ہم نہیں ڈرب، نوری چادر اوڑھائی ہے ہمارا بے، ارے نوری چادر اوڑھائی ہے ہمارا بے. جو بھی وفاداری ہوگا نبی کا، ارے وہ کہ بخشش کر رہی ہے ہمارا بے. پیار سے بولو، ارے مچل کر بولو. سبحان اللہ. سبحان جا رہا ہے، رسی چھوٹی ہو گئی. ابو جہل نے کہا جاؤ انہی کے باہر گاؤں میں چلے جاؤ. ساتھیوں نے کہا کون منہ لے کر جائیں؟ ارے جن کے لیے تو نے کنواں کھودا ہے انہی کے دربار میں تو بھیج رہا ہے، جن کے لیے کنواں کھودا انہی کے دربار میں بھیج رہا ہے، کون سا منہ لے کر کے جائیں؟ ابو جہل نے کہا جاؤ جاؤ، لیکن روحانی صورت بنا لینا، آنسو بہاتے ہوئے جانا. کہا آنسو کیسے نکلے گا؟ دل میں غم نہیں ہے، حزن نہیں، ملال نہیں، آنسو کیسے نکلے گا؟ اگر کسی کو 100 روپیہ دو، کہو رونے کے لیے، بولو آنسو نکلے گا؟ نہیں. ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا آنسو کیسے نکلے گا؟ ابو جہل نے کہا ارے آنسو نہ نکلے تو کم سے کم آنکھوں سے آنکھوں میں پانی لگا لینا کہ چہرہ دیکھ کر ان کو مجھ پر دیا آ جائے، چہرے کو دیکھ کر ان کو مجھ پر دیا آ جائے، اس لیے کم سے کم پانی لگا لینا. کہا کیسے جائیں؟ ان کے لیے دشمنی کے طور پر تو نے کنواں کھودا اور تم انہی کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو، اس لیے تم مچل کر کے کہا ہے. ایک ودوان پنڈت نے کہا کہ جہ کے نکٹ سب ایک سمان اور کا نردھان کا پروش مہان، کا ان کے نکٹ
کر سب ایک سمان ہیں، دھنوان ہو دھنہین ہو، بلوان ہو بلہین ہو، امیر ہو غریب ہو، سب پر ان کی دیا درشٹی ہوتی ہے۔ المختصر یہ ہے، ابو جہل کے ساتھی گئے، نبی کی بارگاہ میں گئے اور روحانی صورت بنا کر گئے، کہا آقا ہمارے گرو ہمارے سردار غلطی سے کنویں میں گر گئے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں انا فہمت، میں سمجھ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں، پیار سے بولو، نبی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، نبی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی اتنا جانتے ہیں، نبی اتنا جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے 14 صدی تک جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے 14 صدی کے تھوڑا سا بعد تک جانتے ہیں۔ نبی سے پوچھا یا آقا، عرض کیا جائے آقا آپ کتنا جانتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلا ویکتی جو داخل ہوگا میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو سب سے اخیر میں داخل ہوگا میں اسے بھی پہچانتا۔ سبحان اللہ۔ بولو نبی جانتے ہیں جنت میں پہلے کون داخل ہوگا، اخیر میں کون جائے گا، نبی جانتے ہیں، نبی اسے پہچانتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے ساری زمین کی کنجی نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین کو سمیٹ دیا اور زمین کو میرے سامنے رکھ دیا، میں کائنات کی ہر چیز کو جان گیا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ نبی فرماتے ہیں چلو میں چل رہا ہوں، اگر آپ ہوتے آپ کا دشمن گرا ہوتا آپ کہتے بڑا اچھا ہے میرا شترو گرا ہے، میرا دشمن گرا ہے، اس لیے کہ آپ کا دشمن اگر ایکسیڈنٹ کر گیا، ایک پاؤں ٹوٹ گیا، خبر آئی آپ سنتے ہو، آپ کی مانسکتا یہ ہے، آپ کی ذہنیت یہ ہے کہ دشمن کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنا تو آپ کہتے ہو یا اللہ ایک پاؤں ٹوٹا ہے دونوں کیوں نہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ کے دشمن کے گھر میں آگ لگی اور ایک کمرہ جل گیا، ایک جھوپڑی جل گئی، آپ سنتے ہو تو کہتے ہو یا اللہ پورا گھروا کا ہی نہ جل گیا۔ مگر نبی کو دیکھو، ابو جہل کے قریب آتے ہیں، جھانک کر آقا دیکھتے ہیں، دینی استھتی پایا، نبی نے ارشاد فرمایا قال اخرجتک من هذا البئر یا ابا جہل، کہا ابو جہل میں تجھے کنویں سے باہر نکال دوں گا۔ ابو جہل نے کہا حضور آپ سے یہی تمنا تھی، آپ سے یہی آرزو تھی، آپ آئیں گے تو میرا کلیان ہوگا، اس کنویں سے میرا بیڑا پار ہوگا۔ مگر نبی فرماتے ہیں ابو جہل ایسے نہیں نکالوں گا۔ جب اتنا کہا تو دل دھڑک گیا۔ نبی نے فرمایا میری ایک بات مان لے، ایک بات پیار سے بولیے، میری ایک بات مان لے۔ ابو جہل کا دل دھڑکنے لگا، سوچا کہیں وہ بات نہ منواویں جو زندگی بھر میں انکار کرتا رہا، اب تو میں پھنسا ہوں، اب تو میں گرا ہوں، کوئی دوسرا چارہ نہیں، سہارا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھنسے ہوئے پر مجھے وہ پڑھوا دیں۔ ابو جہل بڑا چتر تھا، بڑا چالاک تھا، بولا حضور بتائیے پڑھ کے سنا دیجئے کیا بات ماننی ہے، کیا پڑھنا ہے، ابھی تو بدھی صحیح نہیں ہے، ابھی تو ہفتہ بھر ہلدی دودھ پینا پڑے گا، ابھی تو بینڈیج کی ضرورت ہے، ابھی تو دوا کھاؤں گا تب تندرست ہوں گا، آقا جب اوپر آؤں گا تو پڑھنے میں کیا ہے پڑھ لوں گا۔ نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تیرا یہاں بھی ادھیار ہو جائے گا اور وہاں بھی تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا پہلے نکالیے، اوپر آؤں گا تو دیکھوں گا پڑھ لوں گا۔ نبی نے اپنا دست رحمت بڑھایا، ابو جہل کے بازو کو پکڑا، جھٹ سے باہر نکال دیا۔ یا اللہ ذہن میں بات نہیں آئی یہ معاملہ کیا ہے، ہزاروں میٹر رسیاں ڈالی گئی مگر رسیاں چھوٹی ہو گئی، اور سرکار کا بازو رحمت، سرکار کا دست رحمت کئی ہزار میٹر کا تھا، کئی کلومیٹر کا تھا کہ جھٹ سے ڈالا، پٹ سے نکال دیا۔ تو قرآن نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ارے نبی رحمت کے دست رحمت پر خدا کی قدرت کا ہاتھ ہے۔ ظاہر میں مصطفیٰ کا
نکالنا ہے مگر حقیقت میں وہ خدا کا نکالنا ہے۔ بولا جو نبی اپنے شترو کو اپنے دشمن کو دامن یہ دست رحمت بڑھا کر کنویں سے نکال کر نجات دلا سکتے ہیں، کیا وہ نبی جہنم سے اپنے ان غلاموں کو نہ بچائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بچائیں گے۔ اس لیے گھاسی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، نبی کے عشق میں نبی کی محبت میں زندگی گزارو، اولیاء کاملین سے محبت رکھو۔ انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک بزرگ جنہوں نے پیتل کی گائے سے 5 بالٹی دودھ دوہا، پھر انشاءاللہ کبھی حیات باقی رہی، آپ نے آواز دیا لبیک لبیک کہتا ہوا میں آپ کے دیار نور میں حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ پھر ہمارا آپ کا سامنا ہوگا، پھر یہی رات ہوگی، پھر سرکار کی بات ہوگی، اور پھر یہی جلسہ ہوگا، پھر ہماری اور آپ کی شب ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔